اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد سلسلہ امامت کو پیغمبر اعظم نے بیان فرمایا اور اس کے بعد دوسرے ائمہ نے بھی بیان فرمایا۔ بعض کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں کہ جس کے اندر امام کا ائمہ کا ذکر پیغمبر سے مختلف راویوں سے ہے، انہیں نام منام بیان کیا ہے اور لوگوں نے سنا ہے۔ اب سننے کے بعد کوئی بھلا دے تو اس کی بات الگ ہے۔ مسئلہ امامت کا ہماری کتابوں میں کم سے کم اس قدر واضح ہے کہ انکار ناممکن ہے۔ دوسرے حضرات کے یہاں بھی تذکرہ ہے مگر وہ اس میں کوئی نہ کوئی کمی نکالتے رہتے ہیں، اگرچہ ہمارے علماء نے اس پر بہت کام کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو اس میں ایک کامن بات آتی ہے، آپ نے کئی اماموں کے سلسلے میں سنا ہوگا اور سنیں گے کہ جب بچپنے میں ان کا تعارف کرایا گیا کہ یہ امام ہوں گے میرے بعد، یہ فلاں کے بعد، وہ چھوٹے تھے عمر کے حساب سے، سن کے اعتبار سے، تو عام طور پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت چھوٹے ہیں ابھی، تو یہ کئی روایتوں میں آپ کو ملے گا، تو اسی عمر میں یہ ہو جائیں گے۔ جبکہ حجت خدا کے لیے جو اہتمام ہوا ہے، چاہے وہ نبی اور رسول کی شکل میں ہوں، چاہے امام کی شکل میں ہوں، اللہ کی حجت بچپنے میں حجت ہے، اور ان کی بات کو اہم مانا گیا ہے۔ ابراہیمی کے تذکرے میں دیکھ لیجیے، حضرت ابراہیم کے تذکرے میں نبی تھے، خواب دیکھ رہے تھے، بیٹے سے پوچھا تو بیٹے نے کیا کہا؟ یہی تو کہا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا اس پر عمل کیجیے۔ انہوں نے کہا انی اری فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں بیٹا کہ تم کو میں ذبح کر رہا ہوں۔ تو جناب اسماعیل نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجیے۔ یعنی جناب اسماعیل چھوٹے تھے، کم سن تھے، ابراہیم بڑے تھے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ حکم خدا ہے، میرے بابا جو خواب میں دیکھ رہے ہیں یہ حکم خدا ہے، اور سمجھا اور مانا بھی، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، اور کہیں سے کوئی ہیلا حوالی نہیں ہے، کوئی ٹال مٹول والی بات نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں مستقل کئی دن سے خواب میں۔ تو جناب اسماعیل نے اس کو امر خدا سمجھا، یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا جو آپ کو حکم دیا گیا ہے حکم ہے، اس کو کیجیے آپ۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں بیٹا حکم نہیں ہے، یہ تو میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے آپ کے یہاں ہوتا تو خواب و خیال کی بات ہوتی، مگر نبی کے یہاں خواب بھی اہم ہے، اس کی اہمیت ہے، اور کم سن ہونے کے باوجود چونکہ وہ بھی حجت خدا تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اہم چیز ہے، یہ خواب نہیں ہے۔ باپ بھی سمجھ رہے ہیں، بیٹے بھی سمجھ رہے ہیں کہ یہ حکم خدا ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو بچپنا حکم خدا کو لینے میں یا حکم خدا کو بیان کرنے میں یا صحیح طریقے پر پہنچانے میں یا اللہ کے علم کو پہنچانے میں بچپنا مانے نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں ہے حجت خدا کے لیے۔ یہ بچپنا اور اس طرح کی چیزیں ہمارے اور آپ کے ہاں جو ہیں
حائل ہوتی ہوں، حاری ہوتی ہوں، رکاوٹ ہوتی ہیں، لیکن ائمہ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ بہت سی واقعات آپ نے سنے ہوں گے مجلسوں میں کہ پوچھنے آئے، سوال کرنے آئے پیغمبر سے، امام حسن سے کہا کہ تم جواب دے دو، تو انہوں نے جواب دیا اور جواب بالکل صحیح تھا، لیکن پیغمبر نے اس کی کاٹ نہیں کی، نہ آنے والے نے کاٹ کی، نہ آنے والے نے مخالفت کی۔ ہاں یہ ضرور اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا کہ تو بچے ہیں ابھی، ان سے ہم کیا پوچھیں، ہم ان سے پوچھنے آئے ہیں اور انہوں نے ان کے پاس بھیج دیا ہم کو۔ اگر ایسا شبہ پیدا بھی ہوا ہو تو جواب نے ان کو مطمئن کر دیا، اور جواب نے مطمئن کیا اور پیغمبر کی تصدیق بھی ہو گئی کہ بچپنا ان کے لیے رکاوٹ نہیں ہے نا۔ بہت سے واقعات مولا علی کے ہیں اور وہ امام حسن کے ہیں، امام حسین کے، خود امام محمد تقی علیہ السلام کا جن کا ذکر ہونے جا رہا ہے، ان کے بھی واقعات بھی یہی ہیں کہ بچے تھے، وہ سارے بچے کھیل رہے تھے وہاں، مگر یہ کھیل نہیں رہے تھے، ان بچوں کے درمیان کھڑے تھے کہ بادشاہ کی سواری آئی۔ جب بادشاہ کی سواری آئی تو ظاہر ہے کہ بادشاہ کی سواری آ جائے تو بچے سب الگ الگ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ بادشاہ اکیلے تو نہیں نکلا ہوگا، کچھ باڈی گارڈ اس کے ساتھ رہی ہوں گے۔ جیسے آج بھی پریزیڈنٹ کی گاڑی آتی ہے تو سڑک خالی ہو جاتی ہے، سپاہی لگے رہتے ہیں، ادھر آپ کو گاڑی نہیں لے جانے دیں گے، کیوں؟ پریزیڈنٹ کی گاڑی گزر رہی ہے، وزیر اعظم کی گاڑی گزر رہی ہے، کسی اہم شخصیت کی گاڑی گزر رہی ہے تو آپ اس راستے پر نہ جائیے، ابھی راستہ خالی رکھیے۔ تو زیادہ جب اہتمام ہوا گاڑیوں کے سلسلے میں تو اہتمام ہو گیا، لیکن اس وقت گاڑیاں تو تھیں نہیں، گھوڑوں کی سواریاں تھیں، تو اہتمام تو بہرحال شہنشاہوں کے یہاں ہوتا ہی تھا۔ آج بھی بڑے آدمیوں کے یہاں احترام ہوتا ہے، یا کوئی ذرا سا باعزت ہو جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ایک احترامی شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگ خوف بھی کھانے لگتے ہیں، کچھ لوگ احترام کرتے ہیں۔ تو بادشاہ کے لیے بھی یہی تھا کہ بچے بچے تھے، دیکھا بادشاہ کی سواری آ رہی ہے تو بادشاہ اکیلے تو نہیں رہا ہوگا، ہارون رشید اکیلے تو نہیں ہیں، اس کے ساتھ اور بھی لوگ ہوں گے، تو وہ بچے ادھر ادھر ہو گئے، بکھر گئے، امام کھڑے رہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی ایسا نظر آیا جو ساری دنیا سے الگ ہے، تو ذہن تو جائے گا ہی ادھر، اور اللہ نے اماموں کا ایسا پیدا کیا ہے، ایسے صفات دے کے کہ ان کے انداز سے آپ کا ذہن ان کی طرف جائے۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ حجت خدا کے انداز کو الگ رکھا ہے پروردگار عالم نے کہ آپ کا ذہن ادھر جائے، یہ کون ہے؟ یہ سب سے الگ ہیں۔ سارے بچے ہٹ گئے اور چلے گئے اور بھاگ گئے وہاں سے، اور امام نے فرمایا کہ امام کھڑے رہے، اس نے پوچھا کہ سب چلے گئے، آپ کون ہیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ ان کا جواب بھی عجیب ہے کہ راستہ تنگ نہ تھا، میں مجرم نہ تھا، تو میں یہاں سے کیوں جاؤں، میں کیوں بھاگوں؟ راستہ کھلا ہوا نا، تنگ تو آئے نہیں، آپ آ جا سکتے ہیں، میرا کوئی جرم بھی نہیں ہے۔ یہ جواب ہی امامت کے تیور بتاتا ہے، امامت کا انداز بتاتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شان امامت الگ ہے، جو تقریباً تمام امام میں اس کی جھلکیاں نظر آتی ہیں مختلف انداز سے، کہیں گفتگو میں، کہیں اٹھنے بیٹھنے میں، کہیں رہن سہن میں، کہیں کھانے پینے میں، کہیں لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے میں، ایک جھلک پیغمبر کی سیرت کی اور اماموں کی سیرت کی دوسرے امام میں نظر آتی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ گروپ الگ ہے، یہ لوگ الگ ہیں، ان کا انداز الگ ہے، تو لگتا ہے کہ یہ اور لوگوں سے الگ تھلگ ایک ہیں۔ تو وہ نہیں ہٹے، وہاں سے نہیں ہٹے، بس چلا گیا، پھر آیا۔ واقعہ آپ کا سب سنا ہوا ہے، میں تو صرف یاد دہانے کے لیے اس سلسلے کو مربوط کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آنے کے بعد پھر امتحان لینا شروع کیا، ابھی وہ چھوٹا امتحان تھا، اب جب امتحان شروع ہوا تو یہ بڑا امتحان ہے کہ مٹھی میں کچھ بند ہے اور سوال کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ عام آدمیوں سے سوال یہ نہیں ہو سکتا، میں کوئی چیز مٹھی میں رکھ لوں، آپ میں سے سوال کروں، آپ بتائیے میری مٹھی میں کیا بند ہے،
تو مٹھی میں کیا بند ہے کیا پتہ، کہ اس میں کیا ہے؟ تو بتایا کہ اللہ نے آسمانوں میں مچھلیاں پیدا کی ہیں، بادلوں میں ہوتی ہیں مچھلیاں، کبھی کوئی بارش میں گرتی بھی ہیں۔ وہ بادشاہ جو ہے شکاری باز یا شکاری کرنے والا وہ باز لے کے جاتا ہے اور باز اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، اس میں سے اڑاتا ہے اس کو، وہ مچھلی بادشاہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے ہم آل محمد کا امتحان لیتا ہے۔ یہ پورا کا پورا واقعہ جیسے ہوتا ہے انہوں نے بتا دیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ بچپنا حجت خدا ہونے میں معنی نہیں ہے۔ وہاں سے لے کے یہاں تک جو آدم کو جس دن پیدا کیا تھا اللہ نے، جس دن روح پھونکی تھی، اسی دن کہا تھا کہ سوالات کا جواب دو اور علم کا مقابلہ ملائکہ سے ہو گیا۔ اس کا مطلب کہ اس میں ٹائمنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آدم رہیں اور رہنے کے بعد ان کو خوب پڑھایا لکھایا جائے اور سب ہو، اس کے بعد پھر امتحان حال میں بیٹھیں اور فرشتوں کے درمیان امتحان ہو اور سب ہو۔ کہ جیسے ہی میں روح پھونکوں سجدے میں چلے جان، تو جیسے روح پھونکا ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ یعنی جب روح پھونک دیا اللہ نے اس حجت خدا میں تو وہ صاحب علم ہو گئے، خالی روح نہیں گئی۔ اس کا مطلب کہ ان کو پڑھانے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے، ان کو بتانے کا طریقہ بھی الگ ہوتا ہے۔ ان کے یہاں کاپی کتاب اور قلم دعوات اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں، اور ٹائمنگ کی بھی ضرورت نہیں کہ صاحب اتنے دن پڑھیں گے تو یہ ہوں گے، اتنے دن پڑھیں گے تو وہ ہوں گے۔ اللہ ہی نے علم عطا کرتا ہے تو فوراً عطا کرتا ہے۔ تو وہ تو اسی دن پیدا ہوئے تھے، ہاں وہ بڑے پیدا ہوئے تھے، بچے نہیں پیدا ہوئے تھے۔ آدم کے پتلا کسی ماں کے پیٹ سے جناب آدم پیدا نہیں ہوئے کہ جو بچے ہوں پھر بڑے ہو جائیں، لیکن جس دن روح پھونکے اللہ نے کہا سجدے میں گر جانا تم، اس کا مطلب صاحب علم ہو گئے، صاحب شرف ہو گئے۔ حجت خدا پیدائش کے وقت ہی صاحب شرف ہوتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ بعض واقعات ایسے ملتے ہیں کہ شکم مادر میں بھی وہ علم کا حامل ہوتا ہے۔ وہ جناب معصومہ کے لیے تو ملتا ہے اور دوسرے اماموں کے لیے کہ وہ بات کرتی تھیں اور تسکین دیتی تھی جناب خدیجہ کو۔ تو اس میں بچپنا معنی نہیں ہے کہ بچہ ہوگا تو امام نہیں ہوگا اور بڈھا ہو جائے گا تو امام ہو جائے گا۔ یہ پہلے حجت خدا سے نے جناب آدم سے لے کے پیغمبر تک اور اس کے بعد کے سلسلے تک جس کو بھی اللہ نے اپنی حجت بنایا ہے اور جس کو بھی اللہ نے تبلیغ کے لیے اپنی طرف سے بھیجا، منسوخ کیا ہے اور منسوب کیا اپنی طرف، جو اس کی طرف سے آیا ہے اس کے لیے الگ سے کچھ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اللہ صاحب کمال بنا کے بھیجتا ہے، اور جو کمال بنا کے صاحب کمال کے بنا کے بھیجتا ہے اسی کمال کو دیکھ کے ہمیں ماننا ہے، پرکھ کے ماننا ہے، سمجھ کے ماننا ہے کہ اس کے اندر وہ کمال ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ کمال ہے تو مانا جائے گا۔ اسی لیے راویوں کو جب بچپنے میں ان سے ملاقات ہوئی تو وہ پہچانتے تھے پہلے جناب جابر بن عبداللہ انصاری، جن کو آپ نے امین بنایا تھا پیغمبر نے اور سلام کہلوایا تھا امام محمد باقر علیہ السلام کو۔ تو ڈھونڈتے تھے کہاں ہیں وہ، اور بچپن ہی میں انہوں نے چلا کے اور بول کے اور بات کر کے دیکھ لیا اور کہا کہ آپ فلاں ہیں۔ تو امام نے کہا ہاں میں ہوں، اور میرے جد نے تمہارے ذمے کوئی امانت بھی تو کی تھی، وہ تو پہنچاؤ۔ تو یہیں سے شان امامت ظاہر ہوئی، یہیں سے پتہ چل گیا کہ امام ہیں یہ۔ ان کو وہ خبریں جو اللہ دیتا ہے وہ ان کے پاس ہوتی ہیں، ہے نا۔ یہیں سے وہ غیب والا مسئلہ آتا ہے کہ غیب کی بات جانتے کہ نہیں جانتے ہیں، اور عالم الغیب تو صرف خدا ہے اور غیب کا جاننے والا خدا ہے، لیکن مشکل ہے کہ جس کو بتا دے وہ بھی تو اس کا عالم ہو گیا۔ تو اللہ اگر کسی کو بتا دیتا ہے تو ہم سے آپ سے چھپی ہوئی بات ہے، وہ ہمارے آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، لیکن جس کو بتایا ہے اس کو تو علم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ وہ خدا نہیں ہے جس کو بتایا ہے، وہ تو بندہ ہے، اور بندے کو اتنا باکمال بنایا ہے۔ ہمارے آپ کے درمیان بھی بہت سے بندے باکمال ہوتے ہیں، کسی کی نگاہوں کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ صاحب وہ چاند دیکھ لیتے ہیں پہلے ہی، وہ بہت تیز ہوتی ہے ان کی روشنی، بغیر چشمے کے اور بغیر اینک کے وہ دیکھ لیتے ہیں، اور بہت سے نوجوان دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی بڑھاپے تک روشنی بہت اچھی ہوتی ہے، تو یہ کمال کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ بعض لوگوں کے سارے دانت اچھے رہتے ہیں آخری عمر تک، بعض لوگوں کے ٹوٹ جاتے ہیں جوانی میں،
جھریاں پڑ جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے کمال جو ہیں مادی دینے والا اللہ ہے، تو روحانی کمال جو ہے وہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، کوئی اور نہیں دیتا. تو وہ کمال اگر اللہ نے حجت خدا کو دیا بچپنے میں، تو ہمارا کیا، ہم کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن مختلف مواقع پر اتنے مسلسل واقعات آنے کے بعد بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض راوی پوچھتے ہیں کہ حضور یہ تو بچے ہیں ابھی، یہ کیسے حجت خدا ہو جائیں گے؟ امام کہتے ہیں نہیں، یہ حجت خدا ہیں، اور کبھی کبھی ان کا امتحان ہوتا ہے، ان سے سوال ہوتا ہے، تو وہ اس کو جواب دے کے بتاتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس علم ہے. مختلف ائمہ کے واقعات بچپنے کے بلوغ کی عمر سے پہلے سے آپ کے پیش نظر ہیں، اور الحمدللہ مجلسوں کے توسل سے اور اس کی برکت سے آپ حضرات کی خدمت میں ہمارے ذاکرین علماء ان واقعات کو بیان کرتے رہتے ہیں، دہراتے رہتے ہیں، اور آپ کے دل پر نقش ہیں وہ واقعات، لہذا آپ کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی اگر ایسا واقعہ کوئی آتا ہے تو. جناب امام محمد تقی السلام کے واقعات تو سنے ہوئے آپ کے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، بتایا. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ صاحب ان کو تو کچھ پڑھایا لکھایا جائے. مامون کے دربار میں یہ بات آئی کہ صاحب ان کو کچھ پڑھائیے لکھائیے، ایسی شادی کر دیں گے اپنی بیٹی سے آپ. سوال ہے کہ کون پڑھائے، کون پڑھائے بھائی؟ دین سے کچھ زیادہ جانتا ہو تو وہ پڑھائے. بعض بچے ہوتے ہیں کلاس میں نا کہ بہت ٹاپ کر جاتے ہیں، تو استاد لوگ ان کو آگے کر دیتے ہیں کہ صاحب یہ تو بڑا، یہ سب پڑھا ہوا کیا فائدہ ہے، اس کو آگے کرو. تو سمجھ جاتا ہے وہ استاد کہ نہیں یہ دوسری کلاس کے نہیں، تیسرے چوتھے کلاس میں بیٹھنے کے لائق ہیں، یہ ان کو یہ سب آتا ہے تو اس کو آگے کر دیتا ہے. مگر سمجھتا کون ہے؟ استاد سمجھتا ہے. جو خود جانتا ہوگا وہ سمجھے گا. اب ان کو کون پڑھائے گا؟ جو ان سے زیادہ علم والا ہو، ان سے زیادہ سمجھتا ہو، ان سے زیادہ جانتا ہو. تو پھر وہ سوالات جو ہوئے، جو آپ مجلسوں میں سنتے رہتے ہیں کہ یحییٰ ابن اقسم نے سوال کیا امام سے، اور امام نے سوال کیا ان سے. یحییٰ کا سوال حج کے بارے میں تھا، اسی وطہ سے سوال تھا کہ اگر کسی نے حالت احرام میں شکار کر لیا ہو تو اس کا کفارہ کیا ہوگا. حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے. جب آپ احرام مان لیتے حج میں تو شکار نہیں کر سکتے. ہم لوگ آج کل کے زمانے میں جو حج میں جاتے ہیں تو مومنین کے درمیان وہ تمام چیزیں بیان کرتے ہیں جو حالت احرام میں آنے کے بعد منع ہو جاتی ہیں. تو جب اس مسئلے پر آتے ہیں تو مومن کہتے ہیں جی مول صاحب یہاں کون شکار کرنے آیا ہے، ہم لوگ تو حج کرنے آئے ہیں، اور یہاں کچھ شکار وکار تو ہے نہیں، بلڈنگیں بنی ہوئی سب کچھ ہیں. ظاہر ہے کہ آج کے زمانے کو دیکھ کے مومن کہتے ہیں جی مول صاحب شکار والے مسئلے کی کیا ضرورت ہے. شکار والا مسئلہ اب بھی لکھا ہوا، اب بھی لکھا رہتا ہے. وہ زمانہ تھا جب پیدل جاتے تھے لوگ، دور سے احرام باندھ کے آتے تھے، احرام باندھ کے آنے میں مکے تک دیر ہوتی تھی، بیچ میں شکار بھی ملتے تھے. تو اگر کوئی شکار کر لے تو کیا ہوگا. تو زمانہ یہ مسئلہ تو اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور وہ زمانہ تھا مامون رشید کا. تو امام نے فرمایا کہ آپ نے سوال ہی ادھورا کیا ہے، پوچھنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے. اس سوال کی اتنی شقیں کی اور پھر جوابات دیے، اس کو جو کتابوں میں لکھے ہوئے میں بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں بار بار، اور آپ سنتے رہتے ہیں. اس کی شقیں کر دی امام نے. یہ بتاؤ کس جانور کا شکار کیا ہے، چھوٹا جانور ہے کہ بڑا جانور ہے، ہل میں شکار کیا کہ حرم میں شکار کیا ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے بہت سارے شقیں کر دیں. تو وہ دنگ رہ گئے. جنہوں نے سوال کیا تھا ان کا سوال بھی ادھورا تھا، ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڈھا خراٹ جو بیٹھا ہوا ہے دربار میں، وہ اس بچے سے بہت کم عالم ہے، اور یہ پیغمبر کے علم کے حامل ہیں. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سوال آپ کا ادھورا ہے. آپ نے آدھا سوال پوچھا ہم سے، خالی یہ پوچھ لیا کہ صاحب اگر کوئی شکار کر لے تو کیا ہوگا. انہوں نے اتنی شقیں بیان کر دیں تو دنگ رہ گئے. اب یہ سوال ان سے تھا کہ ان شقوں کا آپ جواب دیجئے، مگر سوال انہوں نے کیا تو کہنے فرزند رسول آپ ہی جواب دے دیجئے. تو انہوں نے ہر ایک کا جواب دیا، جس کے اوپر آج
شکاریات کا جو مسئلہ لکھا رہتا ہے اس میں حالت احرام میں، وہ اسی پر آدھارت ہے، انہی جوابات پر یہ امام نے دیا تھا۔ وہ ہمارے فقہ کا حج والے سیکشن کا ایک جز ہے۔ تو یہ تو بچپنے میں ہو گیا سارا کام۔ تو ظاہر ہے کہ وہ تو راستے میں اکیلے ہارون نے دیکھا تھا اور پوچھا تھا، لیکن یہاں تو مجمع تھا دربار میں، وہ سب سن رہے تھے کہ امام سے وہ کیا پوچھ رہے ہیں اور امام اس کا کیا جواب دے رہے ہیں۔ پھر امام نے کہا کہ میں بھی کچھ پوچھ لوں، تو امام نے پوچھ لیا۔ امام نے پوچھا تو اب وہاں جواب ندارت کہ آپ ہی بتا دیجیے، تو امام نے اس کو بھی جواب دیا۔ انہوں نے حج سے متعلق سوال کیا تھا، ارے کتنا بڑا بچہ حج میں جائے گا تو کسی بڑے کے ساتھ جائے گا، تو بڑا خود ہی بتائے گا، لیکن سوال کرنا بتا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ اگر آل محمد ہیں تو ان کو معلوم ہوگا۔ عام بچہ نہیں بتا پائے گا کچھ بھی، لیکن اگر یہ وارث پیغمبر ہیں تو ان کو معلوم ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو امام نے سوال کیا وہ عجیب و غریب سوال تھا، وہ تو شادی شدہ لوگوں والا سوال تھا کہ ایک عورت صبح کو حرام تھی، پھر حلال ہو گئی ظہر کے وقت، پھر عصر کے وقت حرام ہو گئی، پھر مغرب کے وقت حلال ہو گئی، ایسے کر کے سوال کیا۔ یہ بچوں والا سوال ہی نہیں ہے۔ وہ جو انہوں نے کیا تھا سوال، وہ بھی تقریباً بچوں والا سوال نہیں ہے۔ یہ جو سوال کیا امام نے، یہ بھی بچوں والا سوال نہیں ہے۔ شادی سے اور حرام حلال ہونے سے کیا مطلب بچوں کا؟ بھائی ابھی تو ان کی عمر ہی نہیں ہوتی بچپنے میں، لیکن مسئلے کو بتانا بتاتا ہے کہ اسلام بچوں کا کھیل نہیں ہے، آل محمد کی میراث ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور ان کا سوال کرنا اور ان کا جواب دینا، پھر ان کا سوال قائم کرنا بتاتا ہے کہ بچپنا رکاوٹ نہیں ہے حجت خدا ہونے میں۔ اب آئیے امام محمد تقی علیہ السلام کے سلسلے میں وہ نصوص، یہ سنانی کہتے ہیں کہ دخلت علی ابی الحسن الرضا وہو بمکہ، میں ابو الحسن رضا یعنی امام علی رضا کے پاس گیا، آپ مکے میں تھے، پہلے مکے میں تھے، بھی بلایا تھا وہاں امام کو، پہلے مکے میں تھے پھر بلایا گیا تو یہاں آ گئے وہ، تو مکے میں ان کے بال بچے اور خاندان بھی تھا ایک، لہذا بہت سے سادات کرام ہندوستان میں رضوی وہ ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب موسی مبرقہ سے ملتا ہے، جن کی قبر قم میں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا سلسلہ موسی مبرقہ سے نہیں ملتا۔ وہ امام کی دوسری اولاد تھی جو وہاں تھی، امام رضا علیہ السلام کی، مدینے میں، ہے نا۔ تو یہ مکے کا واقعہ ہے، رہتے تھے مدینے میں، پھر وہاں سے بلایا گیا، کچھ دوسری اولاد بھی تھی، ہے نا۔ تو ان سے سلسلہ نسل چلا ہے رضوی سادات کا، وہ ہندوستان میں ہے، وہ ان کو پورا شجرہ مرتب ہے، سب کچھ ہے، اور تحقیق کرنے والوں کے پاس ہے، ان کے سامنے ہے، آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں بھی بتا دوں گا کچھ نہ کچھ، سب تو مجھے بھی نہیں معلوم لیکن کچھ نہ کچھ معلوم ہے۔ تو اولاد ان کی مدینے میں تھی، یہ مکے کا واقعہ ہے۔ مکے کا واقعہ مطلب حج میں آئے ہوں گے تو بچے کو لے کے آئے ہوں گے، یا اور کسی کام سے آئے ہوں، عمرے کے لیے آئے ہوں تو بچے کو لے کے آئے ہوں گے۔ یہ کہتے کہ دخلت اعلیٰ ابی الحسن رضا، میں امام رضا کے پاس پہنچا، ہوا بمکہ، وہ مکے میں تھے، وہ یخشر موزن یطعمہ ابا جعفر، کیلا چھیل کے ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کو کھلا رہے تھے، اس کا مطلب چھوٹے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کیلا چھیل کے کو کھلا رہے ہیں۔ فقلت لہو، یہی ہے صنعانی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ جعلت فداک ھذا المولود المبارک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، یہ بچہ کون ہے جس کو آپ کھلا رہے ہیں؟ یہ مبارک بچہ کون ہے؟ قال نعم، یعنی کیا آپ کا بچہ ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے؟ یہ ائمہ تو سب سے پیار کرتے تھے، لیکن ان کو کیلا چھیل کے یا پھل چھیل کے کھلا رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ حاضل مولود المبارک، یہ بچہ کون ہے؟ آپ کا بچہ ہے کیا؟ قال نعم یا یحییٰ، انہوں نے کہا اے یحییٰ، ہاں، حاضل مولود الذی لم یولد فی الاسلام مثلہ، یہ وہ بچہ ہے
کہ اسلام میں ایسا بچہ نہیں پیدا ہوا، یعنی اور لوگوں سے زیادہ بافضیلت ہے یہ سب سے۔ مولود اعظم و برکتاً علی شیعتنا منہ، اس سے بابرکت بچہ ہمارے شیعوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، یہ بہت بابرکت ہے، یہ ایک اشارہ ہے اس میں، ہے نا۔ دوسری روایت کہتی ہے جو ابن مسعود سے بھی ہے، ابو ہریرہ سے بھی ہے، وہ روایتیں ہماری کتابوں میں بھی ہیں، علماء نے جمع کیا ہے کہ پیغمبر نے ایک ایک امام کا نام بتایا، اور بتاتے 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 جب یہاں تک پہنچے تو بات اسٹاپ ہو گئی تھی بیچ میں، پھر دوسرے دن پھر گفتگو ہوئی تو راوی نے کہا کہ آپ نے جو بیان فرمایا تو اس کو اور آگے بڑھائیے، تو بتاتے بتاتے یہاں تک پہنچے امام کہ پیغمبر، امام نہیں پیغمبر کے زمانے کے بعد لما سالہ عبداللہ ابن مسعود عن الائمہ فی صلب الحسین، بہت سی حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ ائمہ صلب جناب امام حسین سے ہوں گے، امام حسن سے نہیں۔ اتنے ہمارے ائمہ ہیں، ہم آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے اولاد ہیں، تو بھائی امام حسن امام حسین ائمہ ہمارے امام حسین کے اولاد ہیں۔ پوچھا رسول اللہ سے عبداللہ ابن مسعود نے عن الائمۃ فی صلب الحسین، امام حسین کے صلب میں اور ائمہ کے بارے میں، تو بتاتے بتاتے سرکار دو عالم نے بتایا کہ یہ خرجو من صلب علی ابنہ محمد المحمود اطہر الناس خلقا واحسنہم خلقا، آپ نے فرمایا کہ صلب علی رضا سے، پیغمبر نے فرمایا، سب کا ذکر کر رہے تھے نا وہ، میں نے آپ سے عرض کیا کہ بہت سی حدیثیں مل جائیں گی کہ اس میں پیغمبر نے بتایا اور کئی راویوں نے روایت کیا ہے تمام ائمہ کے سلسلے میں، اپنی کتابوں میں بھی ہے، تو اپنی کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور کتابوں میں مسلمانوں کی کتاب میں بھی نام و نام ہیں، وہ بھی پیش کروں گا میں، ابھی نہیں، بعد میں، میرے پاس سب لکھا ہوا حوالہ موجود ہے، آج سے 30-35 سال میں نے پہلے جو مطالعہ کیا تھا ابھی بھی رکھا ہوا، کہیں ڈھونڈا تو مل گیا وہ، تو میں آپ کی خدمت میں بعد میں پیش کروں گا، آج نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ علی رضا کی کے صلب سے پیدا ہوں گے محمد، یعنی محمد تقی المحمود اطہر الناس خلقا، تخلیق کے اعتبار سے، پیدائش کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ پاک ہوں گے، واحسنہم خلقا، اور اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ بہتر ہوں گے، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ تو یہ اس پیغمبر کا سلسلہ ہے، وہ بھی میں کسی دن ڈھونڈ کے لاؤں گا آپ کو سنانے کے لیے کہ کئی راویوں سے یہ روایت جو نام بنام ہے وہ موجود ہے ہماری کتابوں میں، کئی راویوں سے نام بنام، اس کا مطلب پیغمبر نے مختلف بزم میں بیٹھ کے ان کے نام بتائے ہیں، کبھی وہ راوی موجود تھے تو انہوں نے روایت کی ہے، کبھی وہ موجود تھے تو انہوں نے روایت کی ہے، کبھی دوسرے صاحب تھے تو انہوں نے روایت کی ہے، مختلف راویوں سے جو پیغمبر کے اصحاب ہیں ان سے امام نے، پیغمبر نے بیان کیا ہے اماموں کے نام۔ اب آئیے عبداللہ ابن جعفر بیان کرتے کہ دخلت علی الرضا انا و صفوان بن یحییٰ، ہم امام رضا کے پاس گئے، ہم تھے اور صفوان بن یحییٰ تھے وہاں موجود، وہ ابو جعفر قائم، اور ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام وہاں تھے، موجود کھڑے تھے وہاں، عطا لہو 3 سنین، 3 سال کے تھے، وہیں کھڑے تھے امام کے پاس، قلنا لہو، تو عبداللہ بن جعفر اور صفوان بن یحییٰ دونوں سے روایت ہے کہ ہم لوگ وہاں تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جعلنا اللہ فداک، ہم آپ کو فدا ہو جائیں، اگر اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اگر کچھ ایسا ہو جائے، حدثن، اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے، کچھ ہو جائے، فمن یکون بعدکا، تو آپ کے بعد کون ہوگا؟ راوی کہتا ہے کہ امام رضا سے میں نے پوچھا کہ خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ پیش، ہم لوگ کہتے ہیں نا اردو زبان میں خدا نخواستہ کچھ ہو جائے، تو اس میں خدا نخواستہ نہیں ہے، مگر اپنے زبان کے اعتبار سے ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ راوی نے کہا کہ اعوذ،
اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا موقع نہ آئے کہ آپ نہ رہیں، اللہ وہ دن نہ دکھائے۔ یا ظاہر ہے کہ امام کے چاہنے والے ہیں یہ، ہمارے آپ کی زبان میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے کو استاد تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو بول رہے تھے بیچارے، میں نے کہا حضور آپ نہ بولیے، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو، بیمار تھے، مریض تھے، اور اسی میں میں نے کہہ دیا کہ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو گیا تو ٹھہر گئے ہو۔ ٹھہر کے کہنے لگے کہ موت خدا نہ خواستہ آتی ہے، یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ وہ نہ چاہے گا تو آئے گی۔ اب میں چونک گیا، وہاں ظاہر ہے کہ اس طرف میں متوجہ ہی نہیں تھا۔ کہا نہیں خدا نہ خواستہ نہیں آتی ہے بھائی، وہ تو اس کی مرضی ہے، زندگی حیات کا مالک ہے وہ۔ تو راوی کو بھی کھٹکا ہوا کہ وَإِنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ، میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں، حدث حدثن، اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، فمن یکون بعدک، تو آپ کے بعد حضور کون ہوگا؟ قال ابنی ھذا، امام نے کہا یہ میرا بیٹا، میرے بعد یہ ہے نا، یہ میرا بیٹا ہوگا میرے بعد۔ وہ جو چرچا پیغمبر کے زمانے سے چلی آ رہی تھی، وہ جو بات چلی آ رہی تھی، تو امام کے چاہنے والوں میں جستجو تھی ہمیشہ کہ آپ کے بعد کیا ہوگا، آپ کے بعد کیا ہوگا۔ اور امام سے اگر سوال کر لیا، حتیٰ کہ امام حسن عسکری صاحب کے واقعے میں بھی آئے گا اور آتا ہے کہ آپ کے بعد کون۔ وہ غیبت کے قریبی دور تھا، تو جب اتنی دور کے زمانے میں تشویش ہے کہ آپ کے بعد کون ہے نا۔ اور مختلف روایتوں میں آپ کو میں نے سنا ہے اور سنیں گے کہ راوی نے کہا آپ کے بعد کون، اگر کچھ ہو گیا تو کون۔ عزیزان گرامی، تمام اماموں کے چاہنے والوں کو یہ جستجو ہے کہ آپ کے بعد کون۔ صرف پیغمبر ایک ایسے ہیں جن کے بارے میں جستجو نہیں کہ آپ کے بعد کون۔ ہم لوگوں کو تو ہے، ہم لوگوں کو تو ہے، اور ہم لوگوں کو اس کا جواب مل بھی گیا، غدیر میں بھی، ذوالعشیرہ میں بھی، مختلف مواقع پر۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد کون۔ بعد میں فکر ہوئی کہ آپ کے بعد کون، اور آپ کے بعد کون، اور آپ کے بعد کون، تو ایک سلسلہ ہے۔ بلکہ شہنشاہوں میں ڈھونڈیں گے آپ، وہاں مل جائے گا سلسلہ کہ آپ کے بعد بادشاہ کون ہوگا۔ فکر اگر نہیں ہے تو خالی پیغمبر کے بعد کی کہ ان کے بعد کون ہوگا۔ 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ جو ہے، اس میں بات کی بات آئی ہے کہ میرے بعد کون۔ حجت خدا میں بس پیغمبر وہ اکیلے ہیں جن کے بارے میں کسی کو فکر نہیں کہ ان کے بعد کون، مگر اللہ کو ہے، پیغمبر کو ہے، حدیثوں میں ہے، تلاش کرنے والوں کو ہے۔ ویسے ہی پوچھا انہوں نے کہ آپ کا اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کون ہوگا؟ قال ابنی ھذا، میرے یہ بچہ، وہ اوما الیہ، اس کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہ یہ میرا بچہ۔ اور بھی بچے ہوں گے امام کے، لیکن وہ جو بچہ کھڑا تھا جس کی عمر 3 سال کی تھی، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام، وہ وہاں کھڑی تھے۔ خالی یہ نہیں کہا کہ میرا بچہ، اوما الیہ، ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بالکل وہی انداز ہے جیسے پیغمبر نے کہا تھا کہ من کنت مولا ہو، فعلی مولا نہیں، من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولا، یہ علی مولا ہے، تاکہ علی کے نام والے یہ نہ کہنے کہ صاحب میرا نام لیا ہے، میرا نام لیا، میرا نام لیا ہے۔ نام اس کا لیا ہے جو پیغمبر کے ہاتھوں پر تھا۔ ویسے ہی آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے تو بہت سارے ہیں، مگر یہ بیٹا میرا، یہ میرے بعد ہوگا۔ اوما الیہ قال قلنا لہو، راوی کہتے ہیں کہ میں نے سے کہا کہ ہوا فی ھذہ السن، یہ اتنے بچپنے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوں گے، چھوٹے سے ہیں بالکل، اس میں 3 سال کی عمر لکھی ہوئی ہے۔ جب پوچھا راوی نے تو راوی کو یہ تشویش ہوئی کہ ہوا فی ھذہ السن، اس عمر میں؟ قال نعم ہوا فی ھذہ السن، امام نے کہا اسی سن میں۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ احتج بعیسیٰ وہو ابن سنتین، اللہ نے حجت تمام کی ہے جناب عیسیٰ کے ذریعے سے، وہ 2 ہی سال کے تھے، میرے بیٹا تو 3 سال کا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 2 سال، 3 سال اور 1 سال اور 6 مہینے، اور یہ معنی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے امام ہونے میں اور حجت خدا ہونے میں اور جانشین پیغمبر ہونے میں۔ خدا
ہر مومن کو توفیق دے کہ مطالعہ کرے، دیکھے اور سمجھے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔